میں سرپرست جلسہ شہزادہ غوث زمن خطیب دکن حضرت مولانا سید کاظم پاشا صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور آپ کے تمام افراد خاندان کا میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ حاضرین محترم، شیخ الاسلام کی شخصیت کے بارے میں 2-3 مشاہیر کے تبصرے پیش کر کے میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ خطیب اہل سنت مولانا حبیب احمد الحسینی صاحب آپ کو خطاب فرمائیں گے۔ میں یہ بات بتلانا چاہتا ہوں کہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کو کن گھرانوں کی حمایت حاصل ہے۔ شروع کرتا ہوں غوث پاک کے گھرانے سے، سیدنا قدوۃ الاولیاء پیر طاہر علاء الدین رحمہ اللہ تعالی، جو 21 واسطوں سے پیران پیر کے پوترے ہوتے ہیں۔ آپ نے 12 سال کی عمر سے، بقول مولانا حبیب احمد الحسینی صاحب، 12 سال کی عمر سے پیر قدوۃ الاولیاء کا معمول یہ رہا 40 سال کی عمر تک ہر روز عشاء کی نماز کے بعد روضہ شیخ پر 40 سال مسلسل، 12 سال کی عمر سے 52 سال کی عمر تک پیر قدوۃ الاولیاء کا معمول یہ رہا ہر روز عشاء کی نماز کے بعد روضہ شیخ پیران پیر پر حاضر ہوتے، ہاتھ باندھ کر مراقب ہو جاتے، فجر کی اذان تک یوں ہی کھڑے رہتے۔ 52 سال تک قدوۃ الاولیاء کا یہ معمول رہا۔ وہ پیر قدوۃ الاولیاء فرماتے ہیں کہ ہم ادارہ منہاج القرآن اور ڈاکٹر طاہر القادری کے کام سے بہت مطمئن ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری طریقہ قادریہ اور دین اسلام کی عالمگیر سطح پر خدمت کر رہے ہیں۔ ان پر کیچڑ اچھالنا اور ان کے اوپر تکفیر کرنا سخت ناگوار اور نقصان دہ کوشش ہے۔ مزید پیر قدوۃ الاولیاء نے فرمایا کہ جو طاہر القادری کے کام میں رکاوٹ ڈالے وہ خود کو طریقہ قادریہ پر نہ سمجھے۔ اور آگے آئیے، اسی گھرانے کے ایک چشم و چراغ، فخر ہندوستان، فخر حیدرآباد، حضور شہزادہ غوث زمن خطیب دکن، جو آج اپنی ذوفشانیوں سے محفل کے گوشے گوشے کو منور کر رہے ہیں۔ آپ نے خلوت میدان پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ ہر مرید غوث کو ٹکڑا ملتا ہے تو اس کی زندگی سنور جاتی ہے، آخرت سنور جاتی ہے۔ غوث کے ٹکڑوں پر کائنات پل رہی ہے۔ حضور شہزادہ غوث اعظم نے فرمایا کہ ہر مرید غوث کو ٹکڑا ملتا ہے، لیکن پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں غوث پاک کا ٹکڑا نہیں بلکہ وہاں سے وافر حصہ ملا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ غوث الاعظم۔ آگے آئیے، الشیخ محمد بن علوی مالکی رحمت اللہ علیہ، سعودی عرب کے عظیم محدث، جو حضور شیخ الاسلام کے استاذ بھی ہیں، بلکہ شیخ الاسلام نے ان کے متعلق فرمایا کہ مجھے فخر ہے کہ میرے اساتذہ میں شیخ محمد بن علوی مالکی جیسے اساتذہ ہیں۔ شیخ الاسلام نے ان کی شاگردی پر فخر کیا۔ آپ فرماتے ہیں، محمد بن علوی مالکی محدث فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری پر حضور کا لطف و کرم اور حضور کی نظر عنایت ہے، اور یہ فیض قیامت تک جاری رہنے والا ہے۔ حضور شیخ الاسلام کا فیض ان کی ہین حیات تک 50-60 برس رہنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ فیض فیضان محمدی ہے اور رہتی دنیا تک یہ فیض جاری رہنے والا ہے۔ مزید آگے غزالی زماں علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمت اللہ علیہ، آپ نے فرمایا کہ میں نے اس نوجوان سے بہت امیدیں لگا رکھی ہیں، جو کہ خود غزالی زماں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان سے بڑی امیدیں لگائی رکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے میں فیضان محمدی کا ایسا نور رکھ دیا ہے جو مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہے گا اور ایک عالم اس سے فیضیاب ہوگا۔ اور ایک تیسرا، پیر خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے فرمایا کہ لوگوں 15 سال کی عمر میں شیخ الاسلام کا علمی اور فکری خطاب سنا، محققانہ استدلال کا طریقہ جب شیخ الاسلام کے خطاب میں سنا تو پیر قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، 15 سال کی عمر تھی ابھی شیخ الاسلام کی، فرمایا کہ لوگوں آپ نے اس بچے کا خطاب سن لیا ہے، میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس بچے پر نہ صرف فخر ہے بلکہ انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ 15 سال کا بچہ پورے عالم اسلام کی پاسبانی کرے گا۔
تو آج وہی 15 سال کا بچہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری جس طرف رخ کرتے ہیں عالم دیوانہ وار ان کے پیچھے ہو جاتا ہے. یہ حضور غوث پاک کا فیضان ہے, یہ سرکار مدینہ کی خیرات ہے. ویسے تو مزید کئی مشاہیر کے تبصرے ہیں. کل ہی اس کتاب کی رسم اجرائی شیخ الاسلام کے دست مبارک سے عمل میں آئی. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری تنقید کارنامے تاثرات آپ حضرات لے لیں اور اس سے استفادہ کریں. مزید آخری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم شیخ الاسلام کہیں تو شاید کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے. آپ یوٹیوب پر یہ کلپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ طاہر القادری ود پیر عبد المجید خضری, اگر آپ یہ ٹائپ کریں گے تو یوٹیوب پر آپ کو یہ کلپ مل جائے گا کہ شیخ الاسلام کی جوانی میں, جبکہ شیخ الاسلام کی داڑھی میں ایک بال بھی سفید نہ تھا, اس وقت پیر عبد المجید خضری رحمت اللہ علیہ نے علی وجہ البصیرت یہ بات بتلائی کہ لوگوں یہ نوجوان کوئی عام نوجوان نہیں ہے, مجھے دکھایا گیا ہے, سرکار کی طرف سے اشارہ ملا ہے, یہ نوجوان مستقبل کا مجدد بننے والا ہے. فرمائے یہ جوانی میں کہا گیا شیخ الاسلام کی. آپ انٹرنیٹ پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ بڑے بڑے بزرگوں نے, صوفیاء نے, پیران اعظام نے شیخ الاسلام کو شیخ الاسلام کہا ہے اور ان کو اس صدی کا مجدد قرار دیا ہے. آئیے حاضرین, اس مجدد کے فیض سے اپنے دامنوں کو بھر لیں اور عالمی تحریک منہاج القرآن سے جوائنٹ ہو جائیں, اس کے ممبر بن جائیں. یہاں پر ممبر بننے کا فیض کیا حاصل ہوگا؟ حضور غوث اعظم کی 21ویں پشت سے پیر قدوۃ الاولیاء رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو منہاج القرآن کا لائف ممبر ہے, جو منہاج القرآن کا لائف ممبر ہے وہ ڈائریکٹ غوث پاک کا مرید ہے. فرمائے اس پر غوث پاک کی خاص نظر ہے جو تحریک منہاج القرآن کا ممبر بن جائے گا. تمام حاضرین سے میں گزارش کرتا ہوں کہ علامہ ڈاکٹر حیات اللہ قادری صاحب الجیلانی کی زیر صدارت, مولانا حبیب احمد الحسینی صاحب ناظم دعوت و ارشاد کی زیر نگرانی حیدرآباد دکن میں عالمی تحریک منہاج القرآن سرگرم عمل ہے, بلکہ ہر محلے سے لوگ جوق در جوق منہاج القرآن میں شامل ہو رہے ہیں. آپ حضرات منہاج القرآن کے لائف ممبر بن جائیں اور انشاءاللہ تعالی میں سرم میں منہاج القرآن کی جانب سے منہاج ووکیشنل اینڈ ڈگری کالج کا قیام بھی عمل میں آ رہا ہے. آپ حضرات اس میں تعاون بھی فرمائیں اور اس میں جو کچھ آپ حضرات خدمت انجام دے سکتے ہیں منہاج القرآن کی آپ حضرات خدمت کریں. ملت کی فلاح و بہبود کے لیے آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ منہاج القرآن سے وابستہ ہو جائیں, دین کے تجدیدی کارناموں میں خود بھی حصہ لے لیں. خصوصاً میں یہاں موجود میرے جتنے حضور شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی کے فیض یافتگان جامع نظامیہ چمن کے پھولوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ خود ایک متبحر علماء ہیں, ان کا واز ہزاروں کا مجمع سنتا ہے. یہ ان کا تواضع ہے کہ آج درس حدیث میں یہ ایک طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوئے ہیں. میں میرے نظامی برادران سے اور دیگر علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ باضابطہ ایک مکمل نظم و نسق کے ساتھ اگر ہم کام کریں گے تو تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں اور دین کے تجدیدی کارناموں میں خود کو شامل کر لیں. یہاں باضابطہ ایک نظم ہے, نسق ہے اور ڈسپلن کے ساتھ یہاں دین کی خدمت انجام دی جاتی ہے. عام طور پر ہم کسی ادارے سے فارغ ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی باضابطہ ایسی پالیسیز نہیں ملتی, ایسا کوئی پلیٹ فارم نہیں ملتا کہ ہم عالمی سطح پر دین کی خدمت کریں. تو واحد اس صدی میں کوئی تحریک ہے جو عالمی سطح پر عالم اسلام کی پاسبانی کر رہی ہے, وہ تحریک منہاج القرآن ہے. منہاج القرآن میں پورے اعزاز کے ساتھ آپ کو شامل کیا جائے گا. علماء کونسل بنایا گیا ہے, خطابہ, تحقیقی, تصنیفی, تالیفی کام مسلسل جاری ہیں اور میں علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ منہاج القرآن جوائن کر لیں. شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کی سرپرستی میں دین کے کارناموں کے مخلصانہ خدمات انجام دیں.
नाज़िम दावत और इरशाद आलमी तहरीक मिनहाजुल कुरान मौलाना हबीब अहमद अल हुसैनी दामत बरकातुहुमुल आलिया कुछ कलिमात इरशाद फरमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। बस ठीक है। हज़रात गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का ये फ़ज़्ल एहसान है कि उसने हमें शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल क़ादरी साहब के दरस हदीस सिहाह सित्ता मुंतखब हिस्सा अक़ायद के नशिस्त दुव्वम में शरीक होने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाया। और खुशी में इजाफ़े का बाइस ये है कि आज शहज़ादे गौसे आज़म ख़तीब दक्कन हज़रतुल अल्लामा मौलाना सैयद काज़िम पाशा क़ादरी अल जीलानी दामत बरकातुहुमुल आलिया आज की इस महफ़िल की सरपरस्ती फरमा रहे हैं। और आज के हमारे मेहमान खुसूसी डॉक्टर सैयद अलीम अशरफ जायसी साहब अल जीलानी दामत बरकातुहुमुल आलिया है, जो कि मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं अरबी ज़बान के और उलूम इस्लामिया में बैनुल अक़वामी शोहरत रखते हैं। अजीज़ हाज़रीन, मुझे कुछ ज़्यादा अर्ज़ करना तो नहीं है। मैं आप हज़रात से कल जो गुफ्तगू किया वो जो मुझे कहना था सो मैं कह दिया। मुख्तसरन एक दो बात अर्ज़ कर दूंगा, फिर हम इंशाअल्लाह ताला अकाबिर से सुनेंगे। वैसे तो आज डॉक्टर अलीम अशरफ जायसी साहब से हमको सुनना है इंशाअल्लाह ताला। मैं खुसूसी गुजारिश करूँगा सरपरस्त महफिल से कि वो भी हमको आज मुखातिब फरमाएं। हज़रत शहज़ादे गौसे आज़म से भी आज मेरी पर्सनल दरख्वास्त रहेगी कि वो अपने कलिमात से हम सबको मुस्तनीर फरमाएं। आज डॉक्टर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल क़ादरी साहब फरमाएं अपने खिताब में कि अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान के मिजाज में तीन चीज़ें रखा है। मादे होते हैं, तीन किस्म के मादे इंसान के अंदर होते हैं और वो मादों के कमी ज़्यादती के एतबार से इंसानों के और लोगों के मिजाज में फ़र्क आता है। मिजाज में फ़र्क आता है। वो तीन चीज़ें होती हैं, ज़ौक़, इदराक और इरादा। ज़ौक़, इदराक और इरादा। हर इंसान के अंदर ये तीन सिफतें होती हैं। अब किसी के अंदर कोई मादा कम होता है, ज़ौक़ कम है, इरादा ज़्यादा है, इदराक कम है। इदराक और इरादा ज़्यादा है, ज़ौक़ कम है। ज़ौक़ ज़्यादा है, इदराक और इरादा कम है। इस तरह से कुछ कम कुछ ज़्यादा होता है, हर एक का एक परसेंटेज होता है, मगर तीनों मादे हर इंसान के अंदर रहते हैं। ज़ौक़ जिसके मिजाज में ज़ौक़ ज़्यादा हो और ज़ौक़ का मादा तेज़ हो, हाई लेवल पर हो, वो आदमी का मिजाज ऐसा रहता है कि उसके सामने आप नात गुनगुनाओ या कोई धीमे म्यूजिक उसके सामने चालू हो जाए तो फिर वो ऐसे ऐसे झूमता है। आप गौर करें कि कितनी मर्तबा लोग नात सुनते हैं और झूमते हैं और कितनी मर्तबा ऐसा होता है कि लोग नात सुनते हैं और नहीं झूमते हैं। कुछ होते हैं कि जो बहुत ज्यादा झूम जाते हैं, कुछ होते हैं बहुत कम झूमते हैं, कोई होते हैं कि बिल्कुल खामोश होते हैं और किसी को तो पसंद ही नहीं आता सिरे से। क्या ये तरन्नुमों में क्या रखा है, ये म्यूजिक में, ये तरन्नुम में, ये लहनों में क्या रखा है, क्या होता है इससे जी। हालांकि तर्ज अच्छी है तो सबके लिए अच्छी होना चाहिए और अगर तर्ज अच्छी नहीं है तो सबके लिए अच्छा नहीं। हमारे हसन पाश वालिद साहब को जरा वालिद साहब आए। तो ये एक होता है ज़ौक़ और हर इंसान के अंदर ये होता है ज़ौक़। और दूसरा मादा होता है इदराक। इदराक जिस इंसान के अंदर होता है उसके अंदर उसके मिजाज में यह रहता है कि हर चीज की हकीकत को वो जान ले, हर शय की वो हकीकत को जान ले। जिसके मिजाज में इदराक का मादा ज्यादा होता है वो हर जगह सवाल करता है कि क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्या हुआ।
کوئی بات کوئی مسئلہ اس کے سامنے بیان کیا جائے تو فوراً اس کی دلیل پوچھتا ہے، اس کی تحقیق پوچھتا ہے، اس کے اصول پوچھتا ہے، جی ہر چیز کے بارے میں اس کو ایک سوال اٹھتا ہے اور چاہتا ہے کہ نالج ہو نالج ہو نالج ہو۔ تو ایک ہوتا ہے ذوق والا، ایک ہوتا ہے ذوق والا اور دوسرا ہوتا ہے ادراک۔ جس کے اندر ادراک کا مادہ کم ہو جائے تو پھر وہ پرواہ نہیں کرتا، اس کو کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا، بس سکون سے اکھڑ رہتا، اس کو کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا۔ اور تیسرا مادہ ہوتا ہے انسان کے اندر ارادے کا، ارادہ۔ کچھ لوگ کو آپ ایسے دیکھیں گے کہ ابھی ایک فیصلہ کرے گا، دوسرا کوئی آدمی مشورہ دیا تو پھر فیصلہ بدل جاتا ہے، صبح میں ایک فیصلہ کرتا اور شام میں فیصلہ اس کا بدل جاتا ہے۔ اب ٹھان لیا بولے یہ تو کر کے ہی رہنا ہے، دوسرے دن صبح تک پروگرام بدل گیا، نہیں یہ نہیں کرنا، یہ نہیں سمجھ میں آ رہا۔ مزاج میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، اور کسی کے مزاج میں ایسا ہوتا ہے پھر وہ کوئی چیز ٹھان لیا کہ چلانا ہے اور ارادہ اس کا آ گیا کہ بھائی یہ کام کرنا ہے، پھر صعوبتیں آتی ہے، مشکلات آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے، معاشی مشکلات، سوسائٹی کی طرف سے مشکلات، صحت کی ناسازی کے مشکلات، ہزار ٹائپ کے ارچنیں آتی رہتی ہے، لیکن اس کا ارادہ نہیں بدلتا، وہ عزیمت پہ اپنے قائم رہتا ہے۔ یہ ارادے کا مزاج ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے علی جناب ڈاکٹر سید حیات اللہ قادری صاحب، میں بولتا ہوں کہ ان کے ارادے میں بڑی طاقت ہے۔ ڈاکٹر سید حیات اللہ قادری صاحب 1995 سے وہ ادارہ منہاج القرآن کھولے، ان کے ذہن میں ہے کہ بس اسکول چلانا ہے اور ادارہ ہم کو چلانا ہے۔ وہ جو ارادہ کر لیا، اب مجھے معلوم ہے، میں 97 میں ان کے ساتھ ہوں، 97 سے جب شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا پہلا دورہ ہوا تھا شیخ الاسلام کا، کیونکہ ہم شیخ الاسلام سے تو بہت قدیم سے وابستہ ہے، 80s سے ہم لوگ وابستہ ہیں۔ ہم چھوٹے بچے کھیلتے بچے ہوتے تھے، گھر میں اپنے کھیلتے رہتے تھے، اور مجھے اچھا یاد ہے والد صاحب، ہمارے والد محترم اور ہمارے ماموں، وہ بیٹھ کر شیخ الاسلام کی کیسٹیں لگا کر دیکھتے تھے اس وقت۔ وابستگی تو بہت قدیم تھی۔ جب پہلی مرتبہ شیخ الاسلام تشریف لائے، حیدرآباد کو پہلی مرتبہ تشریف لائے، اس وقت پتا چلا کہ حیدرآباد میں ادارہ منہاج القرآن ہے، تو اس 97 سے لے کے آج تک ہم دونوں ساتھ ساتھ ہیں، اور کئی مرتبہ میرے عزائم بدل جاتے، پروگرامز بدل جاتے، کبھی ادھر ایکشن لیتا، کبھی وہ پروگرام ڈالتا، کینسل کرتا، 100 مرتبہ میں اپنے پروگرام بدل دیا، لیکن ڈاکٹر سید حیات اللہ قادری صاحب 97 میں جو فیصلہ لیے اس پہ آج تک وہ قائم ہیں، ان کے قدم نہیں ڈگمگاتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ارادے کا مادہ میرے اندر بڑا کمزور ہے کہ کوئی بھی کبھی بھی میرا ذہن بدل جاتا ہے، اور وہ جو ٹھان لیتے ہیں تو پھر بدلتا ہی نہیں۔ ہر انسان کے اندر یہ 3 مادے ہوتے، ذوق، ادراک اور ارادہ، اور اسی کے اعتبار سے کسی کے اندر ادراک کا مزاج زیادہ ہوتا ہے، ادراک کا مادہ بڑا ہوا رہتا ہے، ذوق کا مادہ کم رہتا ہے، اس کو آپ محافل نعت میں نہیں دیکھیں گے، وہ سماع کی محفلوں میں نظر نہیں آئے گا، اور وہ ترنم ورنم بولے گا کہ ٹائم پاس مت کرو، پڑھنے میں وقت لگاؤ۔ پھر وہ جو ذوق والے رہتے ہیں وہ بولیں گے وہ کتابوں والوں کو کیا معلوم ہم کو کیا ملتا ہے، وہ وجد کرتا ہے، پھر جیسے دھن سنتا ہے تو وجد کرتا ہے۔ یہ بھی ہے، دین کے اندر ذوق بھی ہے، ادراک بھی ہے اور ارادہ بھی ہے، تینوں چیزیں، اور تینوں چیزوں کا اگر آپ مکمل پے کر دیکھنا چاہتے ہیں، جو میں دیکھا، اور بھی بہت شخصیات ہیں، میں جو دیکھا تو تینوں چیز با کمال شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری میں نظر آتے ہیں۔ ذوق کا مسئلہ آ جائے تو پھر وہ ذوق میں با کمال ہے، اور ادراک کا مسئلہ آ جائے تو پھر تحقیق، علم و فن کے میدان میں وہ سب سے آگے شہسوار نظر آتے ہیں، اور ارادے کی اگر بات کریں تو پھر وہ تو عزم کا ایک پہاڑ ہے، عزم کا ایک پہاڑ ہے۔ 31 سال ہو رہا ہے ادارہ منہاج القرآن شروع کیے، وہ جو ارادے کر لیے اس وقت جو پروگرام ڈال چکے تھے، آج تک ان کے پروگرام میں تبدیلی نہیں آئی، اور کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ مشکلات لاکھ آتے گئے، دنیا سمجھ گئی کہ اس مشکل کے سامنے تو گھٹنے ٹیکنا ہے، فیصلہ اور پلان بدلنا ہے، لیکن مشکلات گھٹنے ٹیک دی، شیخ الاسلام نہیں ٹیکتے۔ سیاسی پریشانیاں، معاشی پریشانیاں،
صحت کی پریشانیاں، ہارٹ اٹیک ہوا ہے، کتنے مسائل کے ساتھ وہ آگے بڑھے ہیں، سارے مسائل ہوتے رہے، معاشرتی مسائل ہوئے ہیں، فتوے لگائے گئے ہیں، اور جو آدمی کر سکتا تھا، جو جتنا کر سکتا تھا مخالف کر کے گزر گیا، بڑی بڑی مخالفتیں ہوئی، لیکن شیخ الاسلام کے رویے میں ایک پیسے کا فرق نہیں آیا۔ سو ان کا ارادہ، ذوق، ادراک، ارادہ، تینوں میں وہ باکمال ہے، تینوں میں وہ باکمال ہے۔ اسی وجہ سے الحمدللہ ساری دنیا میں ان کا پیغام بھی عام ہے، ساری دنیا میں ان کا پیغام عام ہے۔ بعض لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ بھئی ان سے زیادہ جاننے والے بھی ہیں، بھئی کب انکار کیا گیا؟ دیکھیے یہ منفی سوچ اور تقابل والا انداز، بڑوں میں جو تقابل والا انداز ہوتا ہے، یہ گستاخانہ مزاج اور گستاخانہ سوچ رکھنے والے لوگ کرتے ہیں۔ فلاں شیخ کو فلاں شیخ سے کمپیئر کر رہے ہیں، فلاں بزرگ کو فلاں بزرگ سے کمپیئر کر رہے ہیں۔ یہ ہم چھوٹوں کا کام نہیں ہے، کسی کا مرتبہ تعین کرنا وہ تو اللہ کا کام۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں کو مراتب دیتا ہے، اوپر والے نیچے والوں کو مرتبے دیتے ہیں، تعین کرتے ہیں، یہ ہمارا کام نہیں، یہ ہمارا کام نہیں۔ اس طرح کا اگر کوئی تقابل کرتا ہے کہ ان کا علم اتنا اور ان کا علم اتنا، ان کی شخصیت اتنی اور ان کی شخصیت اتنی، تو سمجھنا ہے کہ اس کے اندر سوچ منفی کام کر رہی ہے اور فتنہ پرور سوچ کام کر رہی، یہ ہمارا کام نہیں۔ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا جو مشن ہے وہ بالکل پازیٹیو مشن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کہو، حدیث کہتے چلے جاؤ، اہل بیت کرام اور صحابہ کی تعلیمات کو عام کرتے چلے جاؤ، بزرگوں کے طریقہ کار کو اپناتے چلے جاؤ، پھر زمانہ گالی دے گا، پھر زمانہ فتویٰ لگائے گا، اور زمانہ کچھ کرتے چلے جائے، پلٹ کر جواب دینا بھی ہمارے لیے عیب ہے۔ ہم جواب دینے والوں میں سے نہیں، ہم جواب دینے والوں میں سے نہیں۔ راستہ متعین کر لیا، ہمیشہ سوچ کو پازیٹیو رکھیں، ہمیشہ سوچ کو پازیٹیو رکھیں۔ اگر کوئی مخالفت کرتا ہے تو یوں سمجھ لو کہ وہ نہیں جانتا اس لیے مخالفت کر رہا، وہ نہیں جانتا اس لیے مخالفت کر رہا، اور دعا کرو کہ اللہ اسے ہدایت دے۔ مخالفتوں پر توجہ نہ دیا کریں۔ بہت سارے نوجوان مجھے فون کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کا اعتراض کیا گیا، آپ جواب دے دیجئے اس کا۔ یہ جواب سوال پھر ہمارا مقصد اصلی کی طرف سے ہم راستے سے ہٹ جائیں گے۔ محترم حاضرین کرام، میں اتنا وقت بھی لینا نہیں چاہتا تھا، بات لمبی ہو گئی، میں اپنے بات کو یہاں پر ختم کرتا ہوں۔ آپ تمام حضرات سے میری اپیل ہے، جیسے کہ محمد خان صاحب بھی اپیل کر رہے تھے، میں بھی آپ حضرات سے اپیل کروں گا کہ آپ حضرات عام عوام سے بالعموم اور علماء سے بالخصوص میری یہ اپیل ہے کہ آپ حضرات منہاج القرآن کے ممبر بنے، منہاج القرآن کے مشن کا حصہ بنے، منہاج القرآن کے مشن کا حصہ بنے۔ یہ اولیاء اللہ کی فیض یافتہ جماعت ہے، یہ پیران پیر کے صدقے میں پلنے والی جماعت ہے، اور یہ جماعت پر بڑے بڑے اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی نظر کرم ہے، اور براہ راست پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نظر کرم ہے اس جماعت کے اوپر۔ ادارہ منہاج القرآن میں آپ ممبر بنے اور ادارہ منہاج القرآن سے واقف ہوں۔ جب آپ شیخ الاسلام تشریف لا چکے ہیں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوث، دین حق کے ہے ولی، دین حق کے ہے ولی، مجدد رواں صدی، مجدد رواں صدی، ذوالفقار حیدری، ذوالفقار حیدری، مجدد رواں صدی، مجدد رواں صدی، جیوے 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 حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہم العالیہ، بانی و سرپرست اعلیٰ عالمی تحریک منہاج القرآن، رونق اسٹیج ہو چکے ہیں، اور سرپرست جلسہ شہزادہ غوث اعظم سے
मुआनका फरमा रहे हैं। ताहिरुल कादरी शेखुल इस्लाम के एक आशिक काजी असद सनाई कहते हैं कि मोहतरम मोहतशम ताहिरुल कादरी, सुन्नियत का भरम ताहिरुल कादरी, है तेरी हर अदा बस दुआ ही दुआ, तू सरापा करम ताहिरुल कादरी, तेरी हर बात से तेरे हर काम से खुश है शाहे उमम ताहिरुल कादरी, तेरे फैज़े कलम का ये एजाज है नजदियत कल अदम ताहिरुल कादरी, क्या लिखे तेरी तौसीफ में अब असद, कांपता है कलम ताहिरुल कादरी। फिर एक मर्तबा अपने ज़ौक़ की तकमील के लिए नारे का खासगार हो, मुजद्दिदे रवा सदी, मुजद्दिदे रवा सदी, मुजद्दिदे रवा सदी, जुल्फ़िकार हैदरी, जुल्फ़िकार हैदरी। कबल इसके के हुजूर शेखुल इस्लाम का दर्स हो, आलमी शोहरत याफ्ता प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अली मशरफ जायसी साहब दामद बरकातुहुल आलिया, प्रोफेसर मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी से गुजारिश करता हूं कि माइक पर तशरीफ लाएं और अपने कलिमात से हमें सरफराज फरमाएं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब, मत्तअनल्लाहु बितूल बक़ाइकुम व अफ़ाज़ अलैना मिन सहाइब फ़ज़लिकुम व अताइकुम, शेनशीन पर रौनक अफ़रोज़ उलमाए इज़ाम, कायदीन मिल्लत इस्लाम, फरखुंदा बुनियाद के अहले ईमान, सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहता हूं जिसने हमें और आपको इस नूरानी, इरफानी और रूहानी बज़्म में इकट्ठा किया। हजरत गिरामी, आप जानते हैं कि जो लोग अजीम समझे जाते हैं, अजीम कहलाए जाते हैं, उनकी तीन किस्में हैं। एक वो होते हैं जो अजीम पैदा होते हैं, अजमत महाबों की दूसरी किस्म वो है जो अपने कद्दे यमीन और अर्क़े जबीन से अजमत हासिल करते हैं, और अजीम लोगों की तीसरी किस्म वो एहसान है और उसके नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फैज और करम है कि आज हम एक ऐसे अजीम और नाबग़े रोजगार शख्स से मिल रहे हैं जिसने अजमत को अपने कद्दे यमीन और अर्क़े जबीन से हासिल किया है। अजीम वो नहीं होता जो किसी अजमत वाले घर में, अजमत महाब खानदान में पैदा हो गया तो उसे वो जाती अजीम नहीं है, बल्कि अजमत उसे विरासत में मिली है। मगर हजरत गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको ये मौका दिया है कि आज हम ऐसे अजीम के रूबरू हैं जिसने अजमत हासिल की है। ये बड़ी अहम बात है। अल्लाह तबारक, मैं खानवादे अशरफिया झीलानिया के नुमाइंदे की तरफ से अपने खानदान के प्रोफेसर ताहिरुल कादरी साहब के लिए ताईद मुतलक लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। खुसूसियत से मेरे वालिद बुजुर्गवार हजरत सैयद शाह नईम अशरफ है और हजरत गिरामी, मैं आप हजरत से गुजारिश करूंगा कि आप फायदा उठाएं। हजरत गिरामी, बड़ा मेहरबानी हजरात, आप लोग, शेख इस्लाम का ये हुक्म है कि बड़ा मेहरबानी आप लोग अपने जगह पर तशरीफ रखें। शेखुल इस्लाम के चाहने वालों को शेखुल इस्लाम का ये हुक्म है कि आप
اطمینان کے ساتھ اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں. بڑا مہربانی پولیس کے ساتھ اور شیخ الاسلام کے حکم کی تعمیر کی جائے. بڑی مہربانی ہوگی آپ سب کی. آپ حضرات جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں وہیں پہ کھڑے ہیں, اپنی تشریف رکھیں. بڑی مہربانی. پیچھے والے حضرات سے بھی گزارش ہے کہ بیٹھ جائیے آپ حضرات. حضران کو کسی قسم کی بدمزگی مت کریے. فضل و کرم ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ جو مجھے ہمیں اور آپ کو بر صغیر کے مسلمانوں کو پروفیسر محمد طاہر القادری جیسا قائد ملا. ڈاکٹر سید علی مشرف جائسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ, پروفیسر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی, آپ حضرات سے خطاب فرما رہے تھے. اب آئیے میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ دعوت دینے جا رہا ہوں فخر ہندوستان, خطیب دکن, شہزادہ غوث زمن, پیر طریقت, سرپرست اجلاس حضرت مولانا سید کاظم پاشا صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ سے حضرت کا استقبال پرجوش نعرے سے فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوث, نعرہ غوث, غوث کا دامن, غوث کا دامن, غوث کا دامن. شہزادہ غوث اعظم, شہزادہ غوث اعظم. الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد, قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الی النبی الحبیب الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لک ذکرک. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. پھول بھیجو نہ پتیاں بھیجو, پھول بھیجو نہ پتیاں بھیجو, اور 5 وقتہ سلامیاں بھیجو. پھول بھیجو نہ پتیاں بھیجو, 5 وقتہ سلامیاں بھیجو. اور یا رسول اللہ ہم نے بھیجے درود کے تحفے, ہم نے بھیجے درود کے تحفے, آپ جنت کی چابیاں بھیجو. ہم نے بھیجے درود کے تحفے, آپ جنت کی چابیاں بھیجو. اور یا نبی اپنے پاک ہاتھوں سے, یا نبی اپنے پاک ہاتھوں سے بھوکی امت کو روٹیاں بھیجو. یا نبی اپنے پاک ہاتھوں سے بھوکی امت کو روٹیاں بھیجو. اور چھن گئے تاج تاجداروں کے, چھن گئے تاج تاجداروں کے اپنے پیروں کی جوتیاں بھیجو, اپنے پیروں کی جوتیاں بھیجو. علامہ کی نسبت قادریت کو دیکھ کر آپ کے ذوق طبع کے لیے ایک انوکھے انداز میں غوث اعظم کی بارگاہ میں کچھ اشعار پیش کروں. گر نہیں ملتا, گر نہیں ملتا در محبوب سبحانی مجھے, ماشاءاللہ. گر نہیں ملتا در محبوب سبحانی مجھے, اور کوستی رہتی قیامت تک یہ پیشانی مجھے. گر نہیں ملتا در محبوب سبحانی مجھے, اور کوستی رہتی قیامت تک یہ پیشانی مجھے. اور اے جہنم جلتے جلتے ٹھنڈے دل سے غور کر, اے جہنم جلتے جلتے ٹھنڈے دل سے غور کر, کیا بچا سکتے نہیں محبوب سبحانی مجھے, کیا بچا سکتے نہیں محبوب سبحانی مجھے. اور ان کے پیچھے جا رہا ہوں میں خدا کے سامنے, ان کے پیچھے جا رہا ہوں میں خدا کے سامنے, اور کتنی مشکل راہ میں اور کتنی آسانی مجھے. سبحان اللہ. نعرہ غوث, شہزادہ غوث الاعظم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کل میں کچھ سفر کی تھکان سے حاضر نہیں ہوا, لیکن علامہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی تقریر
घर बैठे सुनता रहा। कल की तकरीर का कुछ खुलासा और आज जो बोलने वाले हैं उसके लिए कुछ पेशबंदी मैं कर दूं। मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 40 साला जिंदगी पाक, जिंदगी के 40 साला एक एक लम्हे से मुशरिकीन वाकिफ थे। अब मैं तारीख़ अरब बयान मत नहीं करना चाहता कि ज़माने जाहिलियत पे उनका क्या मिजाज था, ये तो मुब्तदी भी जानता है, लेकिन मैं खुलासा बयान करूं कि 40 साल मेरे आका उनके साथ गुजारे जो गुनाह फैशन के तौर पे किया करते थे, जहां झूठ का दरबार था, जहां जिनाकारी आम थी, जहां खयानतों को लूटना एक प्रोफेशन बन चुका था, नेकी का तस्वुर नहीं था, झूठ सच का कोई तस्वुर ही नहीं करता था। उस माहौल में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 40 साल गुजारी, अपनी जिंदगी पाक का एक एक लम्हा उनके सामने पेश किया। जब 40 साल की उम्र शरीफ हुई तो अल्लाह रब तबारक व तआला ने अपने महबूब से फरमाया कि महबूब, अब मेरी बात मेरे बंदों तक पहुंचा दे, मेरा पैगाम मेरे बंदों तक पहुंचा दे। तवज्जो चाहता हूं, अल्लाह ने फरमाया कि महबूब मेरी बात मेरे बंदों तक पहुंचा दे। तो फारान की चोटी पर अल्लाह के नबी खड़े हुए और मुशरिकी ने मक्का को नाम लेके पुकारे, ऐ अबू लहब इधर आओ, ऐ अबू जहल इधर आओ, ऐ अब्द मनाफ इधर आओ, ऐ हाशमी हो, ऐ कुरैशी हो। एक एक कबीले को मेरे आका ने पुकारा तो मेरे आका की हैबत मुशरिकी ने मक्का पर इतनी थी कि कोई ये नहीं बोल सका कि मोहम्मद इस भरे बाजार में हमको क्यों बुला रहे हैं। जौक दर जौक चले आए। अल्लाह ने फरमाया महबूब मेरी बात मेरे बंदों तक पहुंचा, मेरा पैगाम पहुंचा दे। तो मेरे आका फारान की चोटी पर खड़े होकर फरमाया कि है अबू लहब, मेरे बारे में तेरा क्या ख्याल है? ऐ अबू जहल, मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ऐ अब्द मनाफ, मेरे बारे में क्या कहते हो? उनके लिए एक अचंभी बात थी, अजनबी अनोखी बात थी। सबने कहा कि आज मोहम्मद अरबी हमारे बारे अपने बारे में क्यों पूछते हैं? और फरमाइए, वो मुशरिकीन मक्का जो मेरे आका की जान के दुश्मन हुए, जब मेरे नबी ने पूछा कि मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब मेरी बात मेरे बंदों तक पहुंचा। तो अल्लाह के रसूल ने बात से पहले अपनी जात पहुंचाई। नबी ने अपनी जात पेश की तो जात पर सब मुत्तफिक थे। अबू जहल ने पुकारा मोहम्मद तुम तो सादिक हैं। अबू लहब ने कहा मोहम्मद तुम तो आदिल हैं। तो ये मुशरिकीन मक्का मेरे आका को आदिल बोले, अमीन बोले, सादिक बोले, एक एक बढ़ चढ़कर मेरे आका के औसाफ बयान कर रहे थे। मेरे दोस्तों, मुशरिकीन मक्का मेरी जात पर रसूल की जात पर मुत्तफिक थे। ऐ मोहम्मद तुम्हारी जात से हमको इख्तिलाफ नहीं। हुजूर ने फरमाया क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। अब पैगाम पेश किया मेरे नबी ने बात पेश की। तो ये मुशरिकीन मक्का नबी की जात को मानते थे, बात को नहीं माने। जब बात को नहीं माने तो ये बने मुशरिक। और साहबा की मुकद्दस जमात आई जो नबी की जात से भी मुत्तफिक थी और नबी की बात से भी मुत्तफिक थी। फिर तीसरा ग्रुप तैयार हुआ, मुशरिकीन नबी की जात से मुत्तफिक, बात से इख्तिलाफ। और साहबा नबी की जात भी माने, बात भी माने। और मुनाफिकीन नबी की बात से इत्तेफाक, नबी की जात से इख्तिलाफ। नमाज पढ़ाओ तो पढ़ेंगे, सलाम पढ़ाओ तो झगड़ा करेंगे। जब रोजे की बात आएंगी तो रोजा मानेंगे, और जब तवस्सुल रसूल की बात आएंगी तो इनकार कर देंगे। क्यों? इनको नबी की जात से इख्तिलाफ है, नबी की बात से इत्तेफाक है। आज
یہ ٹھاٹھے ہوئے مارتا ہو سمندر، اور جو میں نے نتیجہ اخذ کیا ہے علامہ پروفیسر طاہر القادری صاحب کی زندگی کے مشن کا، یہ پہلے نبی کی ذات کی طرف بلاتے ہیں، پھر نبی کی بات پیش کرتے ہیں۔ ارے جو صرف نبی کی بات لے کر چلتا ہے وہ نبی کی ذات کیا مانے گا؟ اور اہل سنت والجماعت اسے کہتے ہیں پہلے ذات کو مانتا ہے پھر بات کو مانتا ہے۔ میرے دوستو، ذات والے اور بات والے، کل کی میں نے تقریر سنی، اب مشرکین مکہ کو اللہ مان، جیسے آپ نے کل فرمایا توسل میں استسقاء کے بارے میں کہ سیدنا فاروق اعظم کے پاس مومنین آئے اور درخواست کی کہ بارش کے لیے دعا کریں، اور بخاری شریف باب الاستسقاء کی حدیث ہے کہ 3 سال تک مکے میں قحط پڑا، اور جتنے مشرک تھے چڑھاوے چڑھا چکے، بتوں کو جانوروں کے خون سے نہلا چکے، ہر جتن کر لی، بارش نہیں ہوئی، تو حالت کفر میں ابو سفیان آتا ہے اور آ کے حضور سے جس انداز میں گفتگو کرتا ہے کہ اے محمد، آپ صلہ رحمی کی بات کرتے ہیں، آپ ہمدردی کی بات کرتے ہیں، آپ رحم کی بات کرتے ہیں، قوم مر رہی ہے، ہلاک ہو رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ اب جملے سنیے، یہ کسی مومن کی فریاد نہیں ہے، یہ ابو سفیان حالت کفر میں نبی کی ذات سے کتنا متفق تھا، کہتا ہے کہ اے محمد اٹھیے، اپنے رب سے کہہ کے بارش برسا دیجئے، اپنے رب سے کہہ کے بارش برسا دیجئے۔ حالت کفر و شرک میں ابو سفیان جانتا تھا یہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اب آج کے زمانے میں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا کہ حال میں زندگی گزار رہے ہیں، ارے عقل کے اندھو، حالت کفر میں ابو سفیان جس مقام پہ تھا تم کلمہ پڑھ کے اس مقام پہ نہیں پہنچے۔ میں آج کی تقریر کا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے مقدمۃ الجیش کے طور پہ پیش کر رہا ہوں کہ کفر کی حالت میں، بچپن سے ہم بھی سنے اور جب شروع ہم نے بھی تقریریں کی تھی، یہ میٹر بہت بول چکے ہیں، لیکن نتیجہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابو لہب آیا اور کہنے لگا کہ محمد تم نبی ہیں؟ حضور نے کہا بے شک میں نبی ہوں، تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتاؤ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے جیسا اگر یہ سمجھتا، اگر صرف بشر سمجھتا تو یہ مطالبہ نہیں کرتا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کے اختیار میں یہ ہوتا ہے۔ حالت شرک میں ابو لہب نبی کے پاور کو مانتا ہے اور یہ حالت ایمان میں نبی کے اختیار کا انکار کرتا ہے۔ کیوں ذات والے بنو؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میں معروضہ کیا تھا کہ میں سنوں گا، لیکن میرے دوستو واقعی دل کی گہرائیوں سے عالم اسلام کا ہر سنی مسلمان جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے، اور علامہ پروفیسر طاہر القادری صاحب، آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہاتھ میں غوث اعظم کا دامن بھی ہے، اور بڑی خوش قسمتی ہے کہ سب در والوں کو پکڑتے ہیں، یہ گھر والوں کو پکڑے ہیں۔ ان کا پیر کوئی در سے تعلق نہیں رکھتا ہے، ان کا پیر گھر والا ہے، اور در والے اور گھر والے کا فرق تو لوگ محسوس کرتے ہیں کہ یہ خوش قسمت ہیں۔ اور اس سے پہلے میں نے بھی خلوت کے میدان میں کہا تھا کہ غوث اعظم کا سب صدقہ کھاتے ہیں، مولانا طاہر القادری آپ کو حصہ ملا ہے، آپ سرکار پیر کے فیضان کو یہی لٹاتے رہیے دل کی گہرائیوں سے۔ خانوادہ غوث اعظم ہو یا خانوادہ غریب نواز ہو، سارے سادات چاہے حسنی ہو یا حسینی ہو، ہر ایک کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں
اور سب دعا میں مصروف ہیں کہ مولا طاہر القادری کی جان کی حفاظت فرما، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مولا ان کے حاسدین کو زیر کر دے اور ان کے نام کے چرچے چاردال عالم میں بجا دے، ان کا فیضان اسی جاری رہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے علامہ کا استقبال کرتا ہوں اور آپ حضرات کا بھی استقبال کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ لوٹ کر جائیے، عشق مصطفیٰ کی دولت ہے، آقا و مولا کی محبتوں کا شمع روشن کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو آج کی اور آنے والی محفلوں سے بھی استفادے کا موقع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ امین الدین اویسی صاحب۔ اب آئیے حضرات، میں بلا کسی تاخیر کے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ قرینہ معرفت فضل اللہ، عاشق رسول اللہ، منظور نظر اولیاء اللہ، نشان اعتصام بحبل اللہ،